سب سے بڑا کرپشن، میگا کرپشن، رشوت کا کیس، پانی چیئرمین پی ٹی آئی جو اب سیرت کا بہانہ کر رہے ہیں. کون سی سیرت کی کلاسز پڑھائی جا رہی ہیں وہاں پہ القادر یونیورسٹی میں؟ کون سے علماء ہیں جو وہاں پہ تعلیم دین کی دے رہے ہیں؟ کیا یہ بات ثابت کر پائیں گے کہ بند لفافہ کابینہ میں نہیں آیا؟ کیا یہ ثابت کر پائیں گے کہ ہم نے پیسے نہیں لیے، ہم نے یونیورسٹی نہیں بنائی، ہم نے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں لیے؟ ساری چیز کو رد کر کے کہیں جی سیرت کی سزا مل رہی ہے، تو پھر اس کا مطلب آپ کے پاس لیگل آرگومنٹ نہیں ہے. 14 سال سزا ہے اور اس کی اپیل کے منظور ہونے کا مجھے دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آتے، تو سزا تو کاٹنی ہوگی. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام تک اور میں ہوں آپ کا میزبان حیدر کھل. ناظرین، جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو ہر جماعت لوگوں سے یہ وعدہ کرتی ہے کہ وہ الیکشن جیت کر آپ کے مسائل حل کرے گی. اب نون لیگ کی حکومت ہے، عوام کی بہتری کے لیے ان کے پاس کیا ہے اور سیاسی منظر نامہ کس طرف جا رہا ہے؟ خصوصی طور پر ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں کہ خوشخبریاں کیا ہے عوام کے لیے؟ دیکھیں، آج بھی میں حلقے میں موجود ہوں اور آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی الیکشن کا سماں ہے. ہمارے لوگ، ہمارا یوتھ، ہمارے نوجوان وہ بالکل الیکشن والے ماحول میں ہی چل رہے ہیں. تو یہ اللہ کا شکر ہے. کسی بھی سیاستدان کے لیے الیکشن کے فوراً بعد حلقے میں جانا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ لوگ اس سے مطمئن ہیں. تو دیکھیے، پچھلے سال کے مقابلے میں بجلی بھی سستی، پچھلے سال کے مقابلے میں پیٹرول بھی سستا، پچھلے سال کے مقابلے میں آٹا بھی سستا، اور ملک ڈیفالٹ کے دہانے سے اٹھ کے اب گروتھ کی طرف جا رہا ہے. فچ کی ریٹنگز ہو، موڈیز کی ریٹنگز ہو، ورلڈ بینک کی رپورٹ ہو، ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ ہو، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ اسٹاک مارکیٹ کو آپ دیکھیں، دنیا کی ایمرجنگ ترین ٹاپ 2 مارکیٹ کے اندر پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو وعدے کیے تھے وہ پورا پی ڈی ایم دور سے لے کے اب تک میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی توقعات پہ پورے اترے. اور مہنگائی 38% سے پچھلے سال 3.9% پہ آ گئی ہے. شرح سود جو ہے وہ 13% پہ آئی ہے 22% سے. دن بدن حالات بہتر ہو رہے ہیں اور مزید بہتری آئے گی. اور عوام سے جو وعدے کیے تھے وہ ایک ہی کر کے عوام کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ بہتری آئے گی، کافی آ گئی ہے. جس طرح میں نے کہا بجلی بھی سستی ہے، پیٹرول بھی سستا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں، آٹا بھی سستا ہے. تو جیسے جیسے ٹائم گزرے گا اسٹاک مارکیٹ بھی اوپر جا رہی ہے، انٹرنیشنل سارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہیں، تو مزید بہتری ہوگی ہر گزرتے دن کے ساتھ. اچھا، ایک سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ چل رہی ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ پاکستان میں انٹرنیٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ سستا ہے. تو آپ کو لگتا ہے؟ ہاں بالکل لگتا ہے. وہ جو ایڈ آتا ہے ڈیٹا بہت ہے، آپ نے دیکھا ہے نا، تو آپ کو دنیا میں کرو بات ساری رات ڈیٹا بہت ہے، انلمیٹڈ نہیں. بات ہی ہے نا، دیکھیں اس طرح کے پیکیجز میں دنیا میں بہت ٹریول کرتا ہوں. آپ کمپیریزن کر لیں، اتنا سستا انٹرنیٹ دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا. پاکستان میں زیادہ سستا ہے. مطلب ویسے ہی لگے ہوئے لوگ کہ لوگ یہ نہیں کہہ رہے مہنگا ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ سموتھ نہیں ہے. اچھا، انٹرپشن ہے، انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے، واٹس ایپ کال میں پرابلم آتی ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کو ایک حد تک میں مانوں گا. میں قطعاً اس طرح کا آدمی نہیں ہوں کہ میں کوئی سبز باغ دکھاؤں اور بالکل جو ہے نا وہ ریالٹی سے چھپ جاؤں. انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی میں پرابلمز رہے ہیں، تو سر بہتر کریں، بہت بہتر ہوئے ہیں پہلے سے. پچھلے 1-1.5 مہینے کے اندر اس میں بہت بہتری آئی ہے. اچھا، اب اسٹار لنک کا معاملہ بھی چل رہا ہے، 5G آپشن بھی آگے آ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کنیکٹیوٹی کے ایشوز بھی بہت بہتر ہوں گے الحمدللہ. پہلے سے بالکل ایشوز رہے ہیں، اس کو ماننا چاہیے. بٹ وہ اب اس وقت اگر آپ ابھی میرے سامنے کوئی واٹس ایپ ویڈیو بھیجیں، میسج بھیجیں، کال بھیجیں، کوئی امیج بھیجیں، تو اس وقت پرابلم. وہ تو جب پی ٹی بائٹ آتی ہے تب پرابلم ہوتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب سیکیورٹی ایجنسیز یہ بات کہیں کہ جی خطرہ ہے، کوئی نہ کوئی ڈیٹونیشن کا، کوئی نہ کوئی تھریٹ الرٹ آئے، تو پھر ہوتا ہے بالکل. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں جس طرح کہا کہ بہتری آئی ہے اور مزید بہتری آئی. اچھا عطا صاحب، سیاست کس طرف جا رہی ہے پاکستان کی؟ دیکھیں نا، 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ، سب سے بڑا کرپشن، میگا کرپشن، رشوت کا کیس، اس میں ایک فیصلہ آیا ہے. اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی جو اب سیرت کا بہانہ کر رہے ہیں، تو اللہ معاف کرے، ہم بھی سیاست کرتے ہیں، کبھی اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے مذہبی ٹچ بھی دے رہے ہیں اور مذہب کارڈ بھی کھیل رہے ہیں. یعنی کون سی سیرت کی کلاسز پڑھائی جا رہی ہیں وہاں پہ القادر یونیورسٹی میں؟ کون سے علماء ہیں جو وہاں پہ تعلیم دین کی دے رہے ہیں؟ یہ لاس اینجلس ہائی کورٹ کا جو ویڈیو آئی تھی اس میں میرے خیال سے کارٹون وہ کارٹون وغیرہ وہاں پہ دیکھے جا رہے ہیں. تو اب
مطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہہ سکتے. ابھی عمر ایوب صاحب بھی جو ہے وہ بول رہے تھے تو بات سیرت کی کر رہے ہیں. بھائی لاس اینجلس ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ دین کی تبلیغ کی وجہ سے آیا تھا. یعنی آپ لوگوں کو یہاں پہ جذباتی کر دیتے ہیں دین کے نام پہ, اور خود یہ ہے کہ 25 کروڑ کی کوٹھی اس پیسے میں سے بنائی ہے. لاہور زمان پارک کی 5-5 کیرٹ ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں مانگی ہیں, 200 کنال زمین لی ہوئی ہے, 28 کروڑ روپیہ اکاؤنٹ میں آیا ہوا ہے القادر کے. کہہ رہی سیرت کی وجہ سے سزا ملی کیونکہ ہم سیرت پہ چل رہے تھے, اللہ معاف کرے. اچھا, اب یہ سزا جو ہوئی آپ کو لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی باقی زندگی اب جیل میں گزرے گی؟ دیکھیں 14 سال سزا ہے, اچھا, اور اس کی اپیل کے منظور ہونے کا مجھے دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آتے. تو سزا تو کاٹنی ہوگی, بیکاز دیکھیں لیگلی یہ حکومت کو پہلے کیوں پتہ چل رہا ہے کس چیز کا یہ سزا جو ہوئی ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا, لیکن میں وکیل ہوں. اچھا, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کیا یہ پروف کر پائیں گے کہ این سی اے نے وہ کرائم پروسیڈ کا پیسہ, کرپشن کا پیسہ حکومت پاکستان کے حوالے نہیں کیا؟ جواب ہے کہ کیا تھا. کیا اے آر یو جو ایسٹ ریکوری یونٹ تھا, شہزاد اکبر جس کو ہیڈ کر رہے تھے, اس کے ڈاکیومنٹس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ پاکستان کی اسٹیٹ کو پیسہ دیا گیا ہے, ریپیٹریٹ کیا گیا اور کرپشن کا پیسہ ہے؟ لکھا ہوا ہے, دستاویزی ثبوت موجود ہے. کیا یہ بات ثابت کر پائیں گے کہ بند لفافہ کابینہ میں نہیں آیا تھا؟ جواب ہے آیا تھا. کیا یہ ثابت کر پائیں گے کہ ہم نے پیسے نہیں لیے, ہم نے یونیورسٹی نہیں بنائی, ہم نے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں لیے؟ ہم یہ ساری چیزیں ہیں نا. آپ جب ساری چیز کو رد کر کے کہیں جی سیرت کی سزا مل رہی ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کے پاس لیگل آرگومنٹ نہیں ہے. اس لیے اگر لیگل آرگومنٹ ہوتا تو یہ سیاسی کیس نہ لڑتے, یہ لیگل آرگومنٹ پہ کیس لڑتے. تو یہ تو اوپن شٹ کیس ہے. اچھا صاحب, مذاکرات چل رہے تھے اور اس میں یہ سزا ہوگی, اب مذاکرات کا کیا بنے گا؟ دیکھیے مذاکرات کا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا کہ کسی کو ڈیل یا این آر او دی جائے, یا کسی کی سزا ختم کی جائے, سزا معاف کی جائے, یا ڈاکہ جو ہے وہ چھپا دیا جائے. اچھا, وہ مذاکرات معاشی استحکام کے ساتھ جو سیاسی استحکام منسلک ہے اس لیے چل رہے تھے, اور چلتے رہیں گے مذاکرات. یہ تو بڑے اچھے کیمرہ بند ہوتے ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں پی ٹی ایم والے. کیمرے کے پیچھے تو شیر و شکر ہوتے ہیں. کیسے آتے ہیں؟ بہت اچھے. ہم نے اس دن بیٹھے تھے ایک میٹنگ میں اکٹھے, تو میں نے پھر ان کو ڈائٹ کوک پلائی, میں اور ساتھ بیٹھے رہے ہم, بڑی اچھی گپ شپ لگی اور بڑے پروپوزل ڈسکس ہوئے. تو وہ تو کیمرہ بند ہوتا ہے, تو ان کی ریکوائرمنٹ جو ہے نا کیمرے کے سامنے ہے کہ ٹرولنگ سے بچنے کے لیے, جو انہوں نے اس ملک کی ایلیٹ کو اور اس ملک کا جو ایک امیر آدمی اس کو جو بدتمیز کیا ہے نا, تو وہ خود اس کا شکار اب ہو گئے. اس سے بچنے کے لیے یہ کیمرے پہ ذرا بڑا بڑکے مارتے ہیں پیچھے جا کے, تو بڑا ٹھیک ہے وہاں. تو یہ کیمرے کے سامنے تو عوام کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو کھا جائیں گے. 26ویں آئینی ترمیم میں پورے ساتھ تھے, پورے ساتھ. ان کے کہنے پہ شکیں نکالی گئی ہیں. وہ جنہوں نے علامتی واک آؤٹ کیا, ٹھیک ہے, بڑی جیل گئے, ان کو جھاڑ پڑی, ورنہ 26ویں آئینی ترمیم میں جتنا ان کا ہاتھ ہے, میں سمجھتا ہوں بہت بہترین کام کیا پی ٹی آئی نے اس میں. عطا طارق صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. وقت ہوا چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی. کروڑ کی کوٹھی اس پیسے میں سے بنائی ہے, 5-5 کیرٹ ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں مانگی ہیں, 200 کنال زمین لی ہوئی ہے, 28 کروڑ روپیہ اکاؤنٹ میں آیا ہوا ہے القادر کے. جب گرفتاری ہوئی ہے جس دن فیض امین, اس کے بعد سے ان پہ پریشانی تاری ہے. ملک ریاض کی بات جو نہ مانے اس کو خرید لیتا ہے, اور یہ جو ریاض ٹھیکیدار یہ خرید لیتا ہے لوگوں کو. اور جب سے بشرا بی بی اس پارٹی میں آئی ہے, پارٹی زمین بوس ہو گئی. اتنی کرپشن کبھی تاریخ میں کسی پارٹی نے نہیں کی جتنی بشرا بی بی کے ٹینیور میں. کرو بات ساری رات, ڈیٹا بہت ہے, اتنا سستا انٹرنیٹ دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا. ایڈ آتا ہے ڈیٹا بہت ہے. ویلکم بیک. عطا طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, مذاکرات کی بات ہو رہی تھی جی, تو اب آپ کو لگتا ہے کہ جو معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں انہوں نے جو شکیں رکھی ہیں, اس تحریر انہوں نے دی ہے, تحریری طور پہ جو آئی ہیں شکیں سامنے, اس میں ایک مطالبہ ہے کہ جی 26 نومبر اور 9 مئی پہ کمیشن بنایا جائے. کمیشن کی فائنڈنگز لیگلی بائنڈنگ نہیں ہوتی, ان پہ عمل درآمد جو ہے وہ کرے نہ کریں آپ کی مرضی ہے, کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ 9 مئی کے کیسز ملٹری کورٹ سے سزا ہو گئے, اے ٹی سی کورٹس میں ٹرائل چل رہا ہے, 26 نومبر کے چلان پیش ہونے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب ہم کیوں پیدا کرتے ہیں, کورٹس میں جا کے ثبوت دیں. یہ کمیشن بنا کے 9 مئی اور 26 نومبر کو ڈائلیوٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو کہا یہ جاتا ہے خان صاحب تو بڑے خوش ہیں, جیل میں انجوائے کر رہے ہیں, اور جب ان کو فیصلہ سنایا گیا, سزا ہوئی, تو وہ مسکرا رہے تھے کہ مسئلے کوئی. میرا خیال ہے بڑے پریشان ہیں اندر. ان کو بڑی امید تھی جنرل فیض حمید سے. اچھا, جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد جو پروسیکیوٹر سے مجھے بتایا, ایک دو نے, وکیل ہیں ہم, کئی دفعہ گپ لگ جاتی ہے بار روم میں ادھر ادھر, تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جب گرفتاری ہوئی ہے جس دن فیض حمید کی, اس کے بعد سے ان پہ پریشانی طاری ہے باقاعدہ, اور پریشان ہے بیکاز ان کو کوئی نہ پہلے خوش تھے, پہلے کوئی امید تھی
اب نہیں ہے. اب امید مجھے نہیں لگتا کہ ہے. اور وہ ان کو پتہ ہے کہ جنہوں نے جرائم کیے اس کا جواب دینا ہوگا. اوپر سے بندہ بڑا کیسا بنتا ہے کہ جی میں بڑا مطمئن ہوں, مگر ہمیں اندازہ ہے کہ جب بندہ فیصلے کے دوران, مجھے تو صحافی نے بتایا, ہاتھ کو یوں کرے, پریشان ہو, ٹانگ ہلائے بار بار, باڈی لینگویج ہوتی ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کی وجہ سے تھے تھوڑے سے. نہیں, بشرا بی بی جیسے کیا نروس ہونا ہے, مطلب سمجھ آ رہی ہے. آپ ایک حامد میر صاحب کا انٹرویو نکالیں, اس میں کہہ رہے ہیں کہ ملک ریاض کی بات جو نہ مانے اس کو خرید لیتا ہے. اچھا. اور یہ جو ریاض ٹھیکیدار یہ خرید لیتا ہے لوگوں کو, وہ کلپ دیکھیے گا کبھی. تو وہی ہوا نا جو کہتے تھے, اس شخص نے جو چیز زبان سے نکالی اس پہ آ کے فٹ ہوئی ہے بات. تو بانی پیٹی آئی ہیں ان کی پالیسیوں کی وجہ سے, جو نقصان ہوا ہے ان کی پارٹی کو بھی اور ملک کو بھی. ملک کو ڈیفالٹ کے دھانے پہ کھڑا کر دیا, اور جب سے بشرا بی بی اس پارٹی میں آئی ہے پارٹی زمین بوس ہو گئی ہے. اچھا. وہ خاتون تباہی کے جھنڈے پہ تھی اور اس نے پوری پارٹی کو جو ہے نا پکڑ کے, اتنی کرپشن کبھی تاریخ میں کسی پارٹی نے نہیں کی جتنی بشرا بی بی کے ٹینیور میں ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی تو یہ پارٹی تھی, تب بھی کوتاہیاں غلطیاں ہوتی تھیں. اچھا. توشہ خانہ اس بی بی نے کیا, 190 ملین پاؤنڈ اس بی بی نے کروایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ آئی ہے اس نے یہ خان صاحب کے لیے بہت ایک بیڈ اومن ثابت ہوئی ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ وزیر اعظم ان کی وجہ سے بنے. ہاں بس وہ کیا چکر ہے. دیکھیں, جو شخص بہت زیادہ سپرسٹیشس ہو نا اور بلیو کرتا ہو کہ جی یہ پریڈکشن ہو گئی, یہ گھڑی جو ہے یہ 4 بجے نہیں پہننی, 2 بجے دودھ نہیں پینا, شام کو مرغیاں جلا کے چھت پہ پھینک دو. تو اب نہیں ہوتا ایسا جیل میں. اب آبویسلی جیل میں تو یہ کام نہیں ہو سکتے نا. آپ کو چاکلیٹ کھانی سنا کہ مجھے بتایا گور بھٹ صاحب نے. اچھا. ہاں کہ چاکلیٹ کھا رہی تھی, یہ بھی اب پتہ نہیں, گور بھٹ صاحب بتائیں گے, صافی ہیں گئے ہوئے تھے وہاں پہ. اچھا, تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اب دوبارہ اقتدار میں نہیں آ سکتی؟ دیکھیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, یہ وقت کا دھارا ہے. اقتدار کبھی کسی کا ہے کبھی کسی کا, یہ تو میرے اللہ کو پتہ ہے. مگر عمران خان صاحب کی سیاست میں بہت زیادہ آگے نہیں دیکھتا کہ وہ کوئی سیاست کر پائے. آگے نہیں ہوگی, مجھے نہیں لگتا. کون سی پارٹی آپ کو لگ رہا ہے کہ اچھی سیاست کر رہی ہے؟ دیکھیے ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے مسلم لیگ نون کو جب بھی موقع ملا ہے, ملک مشکل میں تھا, ہم نے ہمیشہ نکالا ہے. 2013 کا آپ دور دیکھ لیں, اب دیکھ لیں, ڈیفالٹ کے دھانے سے آنا اور گروتھ کی طرف جانا. اب پیپلز پارٹی نے سندھ میں اچھے کام کیے ہیں, اور ہسپتال, یونیورسٹیاں, کالج, سڑکیں, پل, کے پی کے میں کیوں نہیں یہ کام ہوتے؟ بتا صاحب, یہ آپ مانتے ہیں کہ عوامی حمایت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو حاصل؟ دیکھیں میں ابھی اپنے حلقے میں بیٹھا ہوں. اچھا. اور میں گلی آپ تو کام کر رہے ہیں, میں دیکھتا ہوں آپ ہر ہفتے آتے ہیں, میں گلی والوں میں مجمع لگتا ہے, میں گلی والوں میں پھرنے والا آدمی ہوں. یہ جو تاثر بار بنا ہے نا لندن میں, اچھا, لندن میں بڑی اچھی سیاست کر رہے ہیں. کوئی جاتا ہے گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں. پوش ایریاز میں آپ کو نظر آئے گا, بڑے بڑے ریسٹورینٹس میں 80-80 ہزار کا کھانا کھائیں گے, ساتھ کہیں گے hey you get lost shut up, یہ وہ, مطلب بڑے, مطلب 2 لاکھ کا سکارف پہنا ہوگا, 5 لاکھ کا بیگ پکڑا ہوگا. ادھر آئے نا ذرا, یہ ہم جہاں بیٹھے ہیں کیر کلام میں, یہ گاؤں ہے, ادھر آئے نا ذرا, گلی والوں میں پتہ کریں کیا حالات ہیں اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں. لوگ کہتے ہیں جی امیروں کو بدتمیز کر دیا ہے, غریبوں کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا تھا. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت کوئی ہوا ہے ان کا. ہاں کچھ انہوں نے شور مچایا ہے, بٹ اس دفعہ ان کا سوشل میڈیا بھی فیل رہا ہے یہ 190 کو ڈیفینڈ کرنے میں. نہیں, اب آپ نے بھی سوشل میڈیا تیز کر دیا. جی الحمدللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا میں بہت بہتری آئی ہے. اب پریس کانفرنس ہوتی ہے جب کوئی فیصلہ آتا ہے, آپ کے منسٹر آ رہے ہوتے ہیں, آپ پورا نہیں, میرا خیال ہے سوشل میڈیا کا بھی فرق پڑا ہے. ہمارے ٹرینڈ بہتر چلتے ہیں, ہماری ٹویٹر اسپیسز بہتر ہوتی ہیں, تو obviously بہت بہتری پیدا. پیغام کیا دینا چاہیں گے, کس طرح کی سیاست کرنی چاہیے؟ دیکھیں, ایک تو سیاست کریں, میرے پہ تنقید کریں, میری سیاسی لیڈرشپ پہ تنقید کریں, میری پارٹی پہ تنقید کریں, ملک کی معیشت پہ تنقید مت کریں, IMF کو لیٹر مت لکھیں, فوج اور آرمی چیف پر تنقید مت کریں, فوج اور آرمی چیف کو سیاست پہ مت گھسیٹیں, اداروں کو بدنام مت کریں, سیاست دانوں پہ تنقید کرنی ہے تو سیاست کریں, مگر یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ پکڑ کے اداروں کو جو ہے وہ آپ دیوار کے ساتھ لگائیں اور اداروں کے بارے میں بات کریں. ادارہ جو ہے نا ملک کی دفاع کے لیے, ملک کی سلامتی کے لیے, آپ کے نیوکلیئر ویپنز کا امین ہے. آپ اگر اس طرف چل پڑیں گے تو پھر یہ سیاست نہیں ہے, یہ ملک دشمنی ہے. کے پی کے کا جو صوبہ ہے اس میں ظاہر ہے سیاسی توڑ پھوڑ میں لگے ہوئے ہیں جو سیاست دان ہیں, تو عوام کا نقصان نہیں ہے؟ عوام کا بہت نقصان. آپ نے بھی کرپشن کے الزامات لگائے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل اسی حالت میں ہے جو 15 سال پہلے تھا. پی کے ایل آئی کے لیول کا ایک ہسپتال نہیں ہے, اورنج ٹرین جیسی ایک ٹرین نہیں ہے, یونیورسٹیاں نہیں ہیں, اچھے کالج نہیں ہیں, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. یہ کون سا ریفارم ہے؟ وہاں پہ کیا ریفارمز آئے ہیں؟ ہسپتال, اسکول, کالج, یونیورسٹیاں کوئی چیز نہیں بنا سکے.
प्रॉपर डैम्स नहीं बना सके, बिजली के मंसूबे नहीं लगा सके, CTD फोर्स नहीं खड़ी कर सके, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर नहीं कर सके। बड़ा चर्चा था पुलिस रिफॉर्म्स का, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर इस तरह हालात चलते रहे, PTI सड़कों पर आती रही, तो मुल्क की जो इकॉनमी है उसका क्या हो? देखिए, मुल्क की इकॉनमी जिस दिन इमरान खान साहब का फैसला आया है 190 बिलियन पाउंड का, 1000 पॉइंट ऊपर गई है स्टॉक एक्सचेंज। तो मैं तो समझता हूँ इकॉनमी में बड़ी बेहतरी है पहले से। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। वेलकम बैक। अतात अरड़ साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, PTI पे बात होगी। अब ज़रा आपकी जो इत्तेहादी जमात है इस पर बात करते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को आपने इलेक्शन हराया है, जब मुलाकात हुई थी तो क्या रिएक्शन था? मैं देखिए बड़ा लीडर है, और इलेक्शन उनको हराने के बाद जब पहली पार्लिमानी पार्टी जॉइंट मीटिंग हुई हमारी इत्तेहादियों की, अच्छा, तो मैंने हाथ आगे किया तो उन्होंने मुझे गले लगाया। तो बड़े माँ बाप का बेटा है, बड़ा सियासी लीडर है, और लाहौर मैं नहीं समझता था कि उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए था। मेरा तो उनको मशवरा था कि वो गुजर खान से लड़ते, एक पक्की सीट है, रहीम यार खान से लड़ते, उनकी पक्की सीट है, वो लाहौर आए और बड़ा हेल्दी मुकाबला हुआ। तलखी भी हुई इलेक्शन के दौरान, ये नहीं है कि बहुत स्मूथ इलेक्शन था, बट इलेक्शन के बाद मैं समझता हूँ उन्होंने बड़ी शफकत की, और मेरी तरफ से भी कोई उस तरह से मैं समझता हूँ जारहाना रवैया नहीं अपनाया गया। तो अच्छा लीडरशिप। अगर फिर मुकाबला होता है, मैं तो फिर उन्हें कहूँगा कि आप साउथ पंजाब में एक सीट रहीम यार खान की लड़े, मखदूम अहमद महमूद की, और एक नॉर्थ पंजाब में पोटोहार के इलाके में राजा परवेज अशरफ साहब की सीट लड़े। इस हल्के में ना लड़े? नहीं, इस हल्के में आए, 100 बिस्मिल्लाह अगर आना चाहते हैं मुझे कोई इतराज़ नहीं है। यहाँ हमारे पास वार्ड लेवल पे तंजीम मौजूद है, लेडी काउंसलर्स, अकलियती काउंसलर्स, जनरल काउंसलर्स, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन, पूरी तंजीमें बनी हुई। उनके पास वो स्ट्रक्चर यहाँ लाहौर में नहीं है गली लेवल पे। मैं अब आया हूँ ना, मेरा इधर जुबैर नामी एक वाइस चेयरमैन है, अच्छा, उसके नीचे काउंसलर्स हैं, तो मुझे एक एक बंदे का गली महलों का पता है, और एक कनेक्टेड हूँ लोगों के साथ। कराची से जब आएंगे यहाँ पे लोकल तंजीम पीपल्स पार्टी की नहीं है, तो इसलिए मशवरा ये दिया था कि अब ऐसे जगह पे लड़े जहाँ पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ हो। वर्क तो आपका नज़र आ रहा है, आपकी वालदा भी हमें नज़र आती हैं कि वो हल्के में काम कर रही होती हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी धमकियाँ दे रही है कि अब हम साथ छोड़ दें। देखिए, वो तनकीद बराए इस्लाह कर रहे हैं और अच्छी तनकीद करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, उनका राइट है, और मैं समझता हूँ कि नहीं छोड़ेंगे नहीं। ये इत्तेहाद मैं समझता हूँ कि ये कायम रहेगा इंशाल्लाह ताला, और पीपल्स पार्टी की तनकीद को मुस्बत तरीके से लेते हैं, उनको बिल्कुल करनी चाहिए, उनका राइट है, और उनकी तनकीद पर मबनी हम अपनी पॉलिसीज़ में चेंज भी लेके आते हैं। तो क्या मानते क्या है आपसे, तनकीद करते क्यों हैं? देखिए, उनका ये काम है, वो एक सियासी पार्टी है, उनकी एक सियासी सोच है, एक जमहूरी सोच है, और हमारा भी काम है कि जमहूरी पार्टी के तौर पे उनकी तनकीद को मुस्बत तरीके से ले और उस पर अपना लाहे अमल तय करें। तो हुकूमत अब क्या चाहती है, पीपल्स पार्टी को किस तरह से डील करना है? चूँकि हमारी बातचीत चल रही है, हमारी हर हफ्ते 2-3 मीटिंग हो जाती हैं, कमेटी एक बनी हुई है, उनके मुतालबात को हम मान लेते हैं, कुछ वो हमारी मान लेते हैं, ऐसे ही चलेगा इंशाल्लाह ताला। तो पंजाब में तो आप कुछ दे नहीं रहे उनको? देखिए, वो भी बातचीत चल रही है, कमेटी उस पर गौर कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि उनसे अच्छी इंगेजमेंट रहेगी, और उनके मुतालबात जो हैं कुछ वो मानेंगे, कुछ हम मानेंगे, इसी तरह चलेगा। वरना पंजाब तो आए रोज़ तनकीद करते हैं कि आपकी पॉलिसियों पे, और एंजॉय भी कर रहे हैं। उनका राइट है, वो ज़रूर तनकीद करें, और बतौर इत्तेहादी वो स्मूथ प्रोसेस को इंश्योर करें कि चले। बाकी उन्होंने तनकीद करनी है तो मशवरा दें, अच्छे मशवरे देते हैं। अच्छा, अगर पीपल्स पार्टी छोड़ देती है आपको, साइड पे हो जाती है, तो फिर हुकूमत मुश्किल नहीं चलेगी? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये होगा नहीं, होगा नहीं। बिल्कुल, और वो हमारे साथ पूरे हमारे साथी हैं, इत्तेहादी हैं, और अभी ऐसे कोई हालात पैदा नहीं हुए कि कोई ऐसी वजह हो जिसकी वजह पे वो छोड़ जाए। उन्होंने कोई वजारतों की ऑफर की है आपने? देखिए, वो काबीना में नहीं आना चाहते, और आपने कहा नहीं, बट देखे ना, बातचीत तो होती रहती है। उन्होंने कभी ये तासुर नहीं दिया कि वो काबीना में बैठना चाहते हैं, तो अच्छा, जब वो तासुर देंगे, को बातचीत करेंगे तो चलें, फिर देखा जाएगा, फिर आ जाएंगे, फिर देखा जाएगा, फिर उस पर बातचीत की जा सकती है। अच्छा, सब अवाम काफ़ी परेशान है, और जाहिर है जब इलेक्शन होता है तो सब यही दावा करते हैं कि रिलीफ दिया जाएगा। तो आपकी हुकूमत 5 साल बाद किधर देख रहे हैं अपनी हुकूमत को, और आवाम को कितना फ़ायदा होगा, कितना रिलीफ? अल्लाह ताला से डर के कहता हूँ, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग के कहता हूँ, आजिज़ी रखनी चाहिए, बड़े बोल से अल्लाह ताला बचाए, मगर मईशत को हम डिफ़ॉल्ट के दहाने से अल्लाह की मेहरबानी से मियाँ शहबाज शरीफ साहब लेके आए ग्रोथ की तरफ। अच्छा, मैं समझता हूँ 5 साल बाद जब आवाम के पास जाएंगे, सर फ़ख्र से बुलंद होगा, और पाकिस्तान की आवाम गवाही देगी कि ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ा है, और ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आया है, महंगाई कम हुई है, गुर्बत कम हुई है, बेरोज़गारी कम हुई है, और तमीर और तरक्की का सफ़र जो है वो चल रहा है। 5 साल बाद आपको लगता है कि आपकी हुकूमत फिर आएगी? इंशाल्लाह। आप उसमें वज़ीर इत्तलात ही रहेंगे कि बदल जाएंगे? देखिए, ये अल्लाह ताला को पता है
کہ کیا ہوگا جس کیپیسٹی بھی ملک کی خدمت کر سکے. مقصد یہ ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان ہے تو سیاست ہے, پاکستان ہے تو سیاسی جماعتیں ہیں. تو بس اس ملک کی خدمت کا کام اللہ تعالیٰ ہمارے سے لے. باقی بڑے میاں صاحب کیوں خاموش ہیں آج کل؟ خاموش نہیں, وہ میٹنگ بھی کر رہے ہیں, لوگوں سے بات چیت بھی کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ہے. تو ان کا ایک اپنا طرز سیاست ہے اور وہ ہمیں لیڈ بھی کرتے ہیں, ہمارے قائد ہیں. اچھا, شہباز شریف صاحب کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے؟ ابھی حال ہی میں ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور انہوں نے بریف کیا ہے میاں شہباز شریف, میاں نواز شریف کو. آپ ہوپ فل ہیں کہ 5 سال بعد جب آپ جائیں گے تو آپ ڈلیور کر کے جائیں گے اور عوام خوشحال ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتے ہیں اور پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ بالکل. عطا ظاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے گفتگو سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ جو بہتری ہے وہ آئے گی 5 سال بعد اور عوام کے لیے ان کے پاس خوشخبریاں ہیں. پروگرام میں آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان حیدر کھرل کو اجازت دیں. رب رکھ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.